رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام بچوں کا رمضان. لے کر پروگرام بچوں کا رمضان. بچوں کا رمضان. ایف جی این چینل کے ناظرین آج کے سلسلے میں بھی بڑے پیارے پیارے سیگمنٹس ہونے ہیں. انشاءاللہ الکریم سوالات کیے جائیں گے، بچوں کو اس کے جوابات بھی دینے ہیں اور کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو بات آپ تک پہنچائی جائے گی. آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 100 بار درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری فرمائے گا، جن میں سے سب سے آسان اس کی جہنم کی آگ سے آزادی ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین آج 11واں روزہ ہے اور الحمدللہ ہمیں یہ ساعتیں ملی ہیں ماہ رمضان المبارک کی. ایک وقت تھا کہ شور شورہ ہوا تھا اور اعلانات ہوئے تھے کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. آپ تمام کو ماہ رمضان المبارک مبارک ہو. اور دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے 10 دن یوں گزر چکے ہیں اور ماہ رمضان ہم سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ کریم اس کی قدر کرنے والا ہمیں بنا دے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عشرہ چل رہا ہے، عشرہ مغفرت. اللہ کریم اس عشرے کے صدقے طفیل ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین سلسلہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا رمضان. آئیے پہلے ایک کلام شامل کرتے ہیں پھر بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سب سے اولا والا ہمارا نبی. جی چلیں بھائی سنتے ہیں کلام. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم
صل علی سیدنا و مولانا محمد خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد غمزدوں کو رضا مجدید کے ہیں غمزدوں کو رضا مجدید کے ہیں غمزدوں کو رضا مجدید کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ہیلتھ از ویلتھ ویلتھ، ہیلتھ از ویلتھ۔ جی، اس سیگمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے ماجد بھائی، کیا ہوتا ہے اس سیگمنٹ میں؟ کوئی کھانے کی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی، کوئی کھانے کی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عفان۔ عفان بھائی۔ عفان بھائی، ہمارے سیگمنٹ کے اندر کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جن کو کھانے کے فوائد موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اکثر ہم ان چیزوں کو کھا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے فائدوں سے جو ہے نا ہم یوں سمجھ لیں کہ ناشنا ہوتے ہیں، جی جی، تو ان کے فائدے ہمیں معلوم نہیں ہوتے، یا ہم کھا رہے ہوتے ہیں صرف لذیذ ہوتے ہیں اس بنا پر کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے فائدے ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے۔ کسی چیز کو کرنے، بیٹا کسی چیز کو کرنے کے فائدے جب آپ کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں نا، اس چیز کو کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے اور اس چیز کی اہمیت بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ابھی مثال کے طور پر ہم جو چیزیں کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم ان کو کھائیں، اچھے انداز سے غذا استعمال کریں تو ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ایسی ایسی چیزیں ان کے اندر موجود ہیں کہ جو ہماری بیماری اگر ہو بھی جائے تو اس کو دور کر دے گی، ٹھیک ہے۔ دوائیوں کا تعلق ہم سے جڑے گا ہی نہیں، دوائیوں کے قریب ہم جائیں گے ہی نہیں، ایسی ایسی چیزیں، لیکن ہم ان کے استعمال کو صحیح سے نہیں کرتے۔ یا کئی بچے ہوتے ہیں کہ جو بچپن میں اچھی غذا نہیں کھا پاتے تو علی بھائی ان کی جو نشو و نما جو ہوتی ہے، ان کا جو قد کاٹی ہوتی ہے، وہ سب دبا رہ جاتا ہے، کمزور بھی وہ رہ جاتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ بچپن میں اچھی غذائیں انہوں نے نہیں کھائی ہوتی۔ علی بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار جہاں کہیں جانا ہوتا ہے تو بچوں کو دیکھتے ہیں اور وہ بچوں میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتے ہیں اور پتلے دبلے ہوتے ہیں، بہت زیادہ چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے تو وہ موبائل میں لگے ہوتے ہیں جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا ان کو کوئی چاکلیٹ دے دیں یا کوئی ایسی چیز ان کو دے دیں باہر کی جس میں نقصان موجود ہو تو وہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا، والدین بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چلیں بھائی ہمارا بچہ خوش ہے، لیکن اس کا اثر ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا یا ابھی بچپن میں ہی کہ یہ کتنی بیماریاں مول یہ لے رہا ہے۔ اس خوشی کے پیچھے جو ہے کافی پرابلمز آ سکتی ہیں۔ جی جی، آ سکتی ہیں اور آ بھی جاتی ہیں۔ تو بچوں کے والدین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سلسلے کے اندر بہت ساری باتیں ایسی بتائی جاتی ہیں جو بچوں کے لیے مفید ہے، بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے مفید ہے، اور بڑوں کو کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ کھانے پینے کا معاملہ کرنا چاہیے، کیا چیزوں کو کھلانا چاہیے، اس کے حوالے سے بھی ہم یہاں ذکر کریں گے۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہیلتھ از ویلتھ سیگمنٹ کے اندر ہم کچھ پھلوں کے بارے میں یہاں پر ذکر کرتے ہیں، ان کو کھانے کے فوائد بھی بتائے جاتے ہیں اور ان کو کس طرح کھانا چاہیے، کتنی مقدار میں کھانا چاہیے، اس کا بھی ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ کے اندر کئی سارے بچوں یعنی فروٹس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، جیسے کن کن چیزوں کا کر چکے ہیں؟ سیب کا کر چکے ہیں، جی، انگور کا بھی کر چکے ہیں، کیلے کا بھی کر چکے ہیں،
انار کا بھی کر چکے ہیں, اور کچھ ایک چیز اس میں بچی ہے, ضمناً کشمش بھی آ گئی تھی, پھر وہ منقع بھی آ گیا تھا. منقع بھی آ گیا تھا, ایک چیز شاید اور بچی ہے, کیا کہتے ہیں, انار, کیلا, سیب, آم کا ذکر ہوا تھا, ذکر تو ہوا تھا, انجیر کا بھی ذکر ہوا تھا, ہاں آم کا بھی ہوا تھا, آم کا ذکر تو نہیں ہوا تھا. آج کیا, اناناس کا بھی ہوا تھا. اچھا علی بھائی آج شاید آم کا ہی ذکر ہم کرنے والے ہیں, اچھا ماشاء ہو اللہ. سکتا ہے. جی پھلوں کا بڑھتے ہیں, سردار. جی پھلوں کے سردار کی جانب بڑھتے ہیں. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, آج ہم جس پھل کے بارے میں یہاں پر ذکر کرنے والے ہیں, جس کے فوائد بتانے والے ہیں, لوگ تو فوائد اس کے بعد میں سنتے ہیں علی بھائی, اس کو کھا پہلے لیتے ہیں کیونکہ وہ لذیذ ہی اتنا ہوتا ہے. کوئی تو روٹی سے بھی کھا رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو بنانا شیک, یعنی بنانا نہیں, مینگو شیک بنا کر اس کو استعمال میں لے کر آتا ہے. کہیں اس کی سبزی بھی بنتی ہے, سبزی بھی بنتی ہے بہت طریقے سے. پیارے بچوں سیب, اس کا آم کا استعمال کیا جاتا ہے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, آم جلد بوڑھا ہونے سے, یعنی آم جو ہے نا وہ کسی شخص کو جلد بوڑھا ہونے سے محفوظ کر لیتا ہے. کوئی اگر آم کھاتا ہے نا اچھی تعداد میں, اچھی تعداد یعنی ایک مقدار میں, زیادہ نہیں, ایک مقدار میں جو کوئی آم کھاتا ہے تو وہ جلدی بڑھاپا اس کے قریب نہیں آتا, وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا. ہر قسم کے دمے سے محفوظ رکھتا ہے. جو کینسر ہوتا ہے اس کو بھی آم کیا کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. اور دمے کی بیماری ہوتی ہے, کسی کو سانس کی پرابلم بھی ہوتی ہے, تو پیارے بچوں سانس کی پرابلم, دمے کی بیماری میں یہ مفید ہوتا ہے. اور پیارے بچوں آم کے ریشے جو ہوتے ہیں نا, جیسا آپ نے کبھی کھایا ہوگا, دانت میں بھی پھنس جاتے ہیں آم کے ریشے, تو ہم کئی بار وہ لگتا ہے کہ یہ ہوتے نہیں, آم میں نہیں ہوتے, کئی بار سوچتے بھی ہیں کہ یار یہ پرابلم کرتے ہیں, یہ اچھے نہیں ہوتے, دانت میں پھنس جاتے ہیں, تو ان کے بھی فوائد موجود ہیں. پیارے بچوں آم کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ آنتوں کی صفائی کرتے ہیں, آنتوں کی کیا کرتے ہیں, صفائی کر دیتے ہیں, اور ہاضمے کے نظام کو درست کرتے ہیں. پیارے بچوں آم ہڈیوں کی بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے. امراض قلب والوں کے لیے آم ایک بہترین پھل ہے. امراض قلب یعنی قلب کس کو کہتے ہیں, دل کو, ٹھیک ہے, اور امراض یعنی کوئی بیماری, تو جو دل کی بیماری ہوتی ہے اس میں بھی آم کیا ہے, مفید ہے, اور جن کو بیماری ہوتی ہے وہ اس کو درست کرنے میں یہ کام آتا ہے. پیارے بچوں آم نزلہ زکام سے بچاتا ہے. کسی کو نزلہ اور زکام ہے وہ آم کھائے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. آم جسمانی کمزوری کو دور, جسم کو فربا یعنی موٹا اور خون پیدا کرتا ہے. یہ موٹاپا بھی آپ کو دے گا, یعنی ہیلتھی موٹاپن آپ کو دے گا, ٹھیک ہے, خون بھی بڑھائے گا اور آپ ہیلتھی رہیں گے. پیارے بچوں یہ خون بھی بڑھاتا ہے. آم کا جوس یعنی ملک شیک جگر, دل, دماغ, ہڈیوں کو سخت گرمی سے محفوظ رکھتا ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نا گرمی میں ہی یہ اس کا سیزن آتا ہے. بھائی ویسے تو کئی جگہ ایسی ہیں جہاں, ہاں, بارہ ماسی, کیا بولا آپ نے, بارہ ماسی, چلیں ایک الگ جملہ ہے. تو یہ آم مل رہے ہوتے ہیں, کھانے کو نصیب ہو رہے ہوتے ہیں, اور جگہ جگہ پر مینگو شیک تو یہ مل ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن پیارے بچوں یہ اکثر جو ہے نا اس کا سیزن گرمیوں میں آتا ہے, اور گرمیوں میں اس کی تاثیر بھی ایک الگ ہوتی ہے, مزیدار ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے فائدے بھی موجود ہیں. پیارے بچوں ہم پکا ہوا آم تو کھاتے ہیں لیکن کچے آم کھانے کے بھی فائدے موجود ہیں. اور وہ کچا آم کیسے کھایا جاتا ہے, چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. کچا آم یعنی کیری, ٹھیک ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, کیری. کیری. کچا آم یعنی کیری لو لگنے سے بچانے آپ کی مدد کرتا ہے, لو لگنے سے بچانے, اور آنتڑیوں کے جو نظام ہوتا ہے اس کو درست کرتا ہے. جو آنتڑی ہوتی ہیں ان کو مطلب کیا کہیں گے, آنت جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کیا کرتا ہے, درست کرتا ہے آم. وہ کیری یعنی کچا جو آم ہوتا ہے کیری, وہ آنتوں کے نظام کو درست کرتا ہے اور لو لگنے سے بچاتا ہے. لو کس کو کہتے ہیں, کسی کو معلوم ہے, جو ایک دم سخت آپ بتائیں جی, آپ کچھ نہیں بول رہے, سب خیر, مائک دیں ان کو, بتائیں, کچھ تو بتائیں. لو کس کو کہتے ہیں, لو, لو لگنے سے آم بچاتا ہے, کیری بچاتی ہے. تو وہ کون سی لو ہوتی ہے جو لگ جاتی ہے, نہیں بتا, کوئی ماجد بھائی آپ بتائیں. یہ بھائی ہاں کوئی بلا ہے کیا, اب بھلا کہیں اس کو کیا کہیں, اس کے فائدے بھی شاید ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی کے لیے ہوں. اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی, لیکن نقصان تو اس کے ہوتے ہیں. مزید یہ ہے کہ اب اس میں کیا بہتری ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو لو کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو, آپ بتائیں جی. لو یعنی اگر سخت گرمی ہو اور باہر گھومیں گے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو نارمل ایک آسان الفاظ میں, کہ گرمیوں میں جو گرم ہوا چلتی ہے, دھوپ میں جو گرم ہوا چلتی ہے اس کو لو کہتے ہیں. علی بھائی ایسے ہی, لو کی ہوا چلتی ہے, لو کی ہوا چلتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, لو کہتے ہیں. پیارے بچوں خون کی بیماریوں کو دور کرنے
اور سفید بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے بھی بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے یہ کیری کو. کیری کو کس میں استعمال کیا جاتا ہے؟ بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے. کن چیزوں میں؟ کہ بال کو سیاہ کرنے یعنی کالا کرنے کے لیے, سفیدی کو دور کرنے کے لیے, اور خون کی جو بیماری ہوتی ہے نا, خون کے اندر انفیکشن ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ انفیکشن ہوتا ہے کبھی, تو یہ کیری اس انفیکشن کو دور کر دیتی ہے. اور پیارے بچوں بتایا جاتا ہے کہ کچے آم یعنی کیری کا اچار بھی بنایا جاتا ہے, اور جو جسم کو فربا کرتا ہے, موٹا تازہ کرتا ہے, اور اس کو جو ہے نا فرحت بخشتا ہے. پیارے بچوں آم کے چھلکے کینسر, شوگر, کولیسٹرول سمیت کئی بیماریوں سے بچانے میں مددگار ہے. اب دیکھیں کس کی بات کر رہے ہیں ہم. پہلے ہم نے بات کی ایک پکے ہوئے آم کی, پھر دوسری بات ہم نے کی کچے آم کی. اب یہاں پر بات کس کی جا رہی ہے؟ آم کے چھلکے. آم کے چھلکے کی. اب دیکھیں یہاں چھلکے کے بھی فائدے موجود ہیں پیارے بچوں. تو آم کا چھلکے جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے؟ کینسر, شوگر, کولیسٹرول کو اور اس سے کئی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے انسان سے. پیارے بچوں آم کی گٹھلیوں پر اب ہم بات کرتے ہیں. علی بھائی اس کی گٹھلی کا بھی فائدہ ہے نا. تو عام گٹھلیوں کے دام لوگ کیا کرتے ہیں, آم کھاتے ہیں اور گٹھلی کو کیا کر دیتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں. اور اس کے بھی فائدے موجود ہیں. تو وہ کیا فائدہ ہے کہ آم کی گٹھلیوں کا صفوف ہاضمے کو درست کرتا اور معدے کی خرابی دور کرتا ہے. صفوف کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے پاؤڈر دیکھا ہے؟ صفوف یعنی پاؤڈر. تو جو صفوف ہوتا ہے وہ پاؤڈر ہوتا ہے. تو اس کا آم کی گٹھلیوں کا جو پاؤڈر ہے وہ کس کو درست کرتا ہے؟ پیٹ کو درست کرتا ہے. پیارے بچوں کہا جاتا ہے کہ انسان کا پیٹ اگر درست ہے نا تو سب کچھ درست ہے. پیٹ اگر درست ہے سب کچھ درست ہے. اگر پیٹ خراب ہے تو بیماری ہوتی ہے اور پھر سب کچھ ہی خراب ہونے لگتا ہے. اللہ کریم ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرمائے, ہمارے پیٹ کو, ہمارے جسم کو تمام تر بیماریوں سے دور رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی بچپن میں آم آپ نے کھائے ہوں گے ٹھیک ٹھاک؟ میرا فیوریٹ اگر کوئی پھل ہے تو وہ آم ہے. کیا بات ہے. اور کس کس کا فیوریٹ آم ہے بھائی؟ آپ کا بھی ماشاءاللہ. اچھا کس کس طریقے سے آپ نے آم کھایا علی بھائی آپ بتائیں جی. بچپن کی اگر ہم بات کریں تو بچپن کی, بڑوں کی, سب کی بات آپ بتائیں. ڈائریکٹ آم کھانا مجھے پسند ہے. یعنی آم ہے اس کو دھویا جائے اور پھر اوپر سے نہیں اپنے یعنی اب تک زندگی میں کس کس طریقے سے آپ نے آم کو کھایا ہوگا؟ مثال کے طور پہ کیری کی بھی یہاں پر بات کی گئی نا. اچھا اس طرح کیری بھی کھایا ہے, پکا ہوا ہوتا وہ بھی کھایا ہے. یعنی پکا ہوا آم بھی کھایا اور سبزی میں بھی آپ نے استعمال کیا ہے؟ سبزی میں یا اچار میں؟ کبھی میں کیا ہے استعمال. اور آپ نے جی خالی آم, کبھی کچا آم نہیں کھایا, اچار بھی نہیں کھایا اس کا؟ اس کا مربع بھی بنتا ہے, آم پاپڑ ٹیسٹی ہوتا ہے. مربع بھی ہوتا ہے, آم پاپڑ بھی ہوتا ہے, وہ بھی آم سے بنتا ہے. اور آپ نے کچی کیری کھانے سے کھاتے. کچی کیری کھانے سے یعنی سبزی بنتی ہے اس کی. اچھا کھانے سے کھاتے ہیں وہ یوں صحیح ہے. سبزی بنتی ہے, پکا بھی کھاتے ہیں. چلے بھائی صحیح ہے. علی بھائی ایک ناظرین کے لیے یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ اس کو روٹی سے بھی کھاتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہے ممبئی میں کھاتے ہیں روٹی سے, تو روٹی سے بھی کھاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں سے مزید حصہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی علی بھائی خاص طور پہ گرمیوں میں جب آم کھانے کا سیزن ہوتا ہے تو بچوں کے دانے نکل جاتے ہیں چہرے پر. ہاں بچوں دانے نکلے ہیں آپ کے کبھی؟ نہیں نکلے بھائی, نکلے تو ہوں گے کبھی تو کبھی ایک بار نکل جاتے ہیں دانے آم کھانے سے. یہ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو استعمال کیا. جی اب اس میں جو ہم نے فوائد بتائے ہیں اس میں دیکھیں جو فائدے ہیں وہ تو فائدے سب کے لیے ہیں اور وہ ایکچوئل میں فائدے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, کیری کھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے, کوئی بیمار پڑا ہے نا اب وہ کیری کھا لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مزید بیمار ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ کوئی کسی کے گلے میں پرابلم ہے. اب کیری کیا ہوتی ہے؟ کھٹی ہوتی ہے. اب وہ کھٹے پہ کھٹا کھائے گا تو پھر مزید کیا ہو جائے گا؟ گلا خراب ہو جائے گا. تو پیارے بچوں کوئی بھی علاج ہو, کوئی بھی فائدہ اس طرح بیان کیا جائے تو بغیر اپنے طبیب کے استعمال ہم کو نہیں کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی سامنے تحفے کچھ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ, کافی الگ لگ رہے ہیں اس بار. الگ لگ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں اچھا ہی ہوگا اللہ نے چاہا تو. آج سوال کا بھی انداز کچھ الگ ہے. کیا بات ہے. چلیں بھائی اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کو جس کا نام ہے گفٹ کاؤنٹر. کون آئیں گے سوال کا جواب دینے؟ آپ آئیں گے. چلیں علی بھائی کس کو بلاتے ہیں آپ؟
چلیں ان میں سے نئے جو ہمارے اسلام بھائی آ جائیں ماشاءاللہ، مدنی مدنی منع، جی ان سے سوال کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ عفان. عفان بھائی، آپ تشریف لائیے. عفان بھائی جواب دے دیں گے انشاءاللہ. چلیں آپ اس میں سے ایک پرچی اٹھائیں گے، میں تھوڑا سیٹ کر دیتا ہوں. جی جی دیکھیں کچھ نمبر کی سلپس ہیں. ہاں. آپ کو ایک نمبر کی سلپ اٹھانی ہے، اس کے پیچھے ایک سوال لکھا ہے اور سوال کا جواب آپ نے دینا ہے. جواب آپ دے دیں گے تو پتہ ہے کیا ملے گا آپ کو؟ جی علی بھائی پہلے دیں گے کیا وہ تو دیکھ لیں، یا ان کے اختیار میں کچھ بھی لیں. چلیں دیکھ لیتے ہیں، وہ سوال جیسا ہوگا اس کے مطابق انشاءاللہ ان کو. اچھا چلیں ہاں عفان بھائی ٹھیک ہے نا جی. اب سوال آپ پیچھے اس کے پڑھیں گے. چلے بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر، یا تو ایسا کر لیں. سب سے افضل جنت کا نام بتائے. سوال سب ان سے کا افضل جنت جو جنتیں ہیں ان میں سب سے افضل جنت کون سی ہے ہاں اس کا ایک نام آپ سوال کو تو یہ بھی بتانا ہے. بن سکتا ہے کہ جنتیں کتنی ہیں. کرسی بیٹھ کے سوال ہاں، جواب وہی پوچھ ہونا لیتے ہیں. چاہیے. جی عفان بھائی کرسی بیٹھیے. جی عفان بھائی مائک دیجیے. مائک. ماجد بھائی کچھ ہیلپ کریں گے ان کی؟ بولے ہیلپ والے بھی ابھی تھوڑے سے سوچ میں پڑ گئے. آپ ہیلپ کریں گے ان کی؟ بہت آسان ہے اس کا جواب، ویسے آپ تو علی کو بھائی یاد پھر بھی کچھ ہے. آپ نا تھوڑی سی ان کے لیے آسانی کر دیجیے. ایسا کریں اصل میں وہ تھوڑی سی بھی اس میں اشارہ دیا جائے گا ترنت پہنچ جائیں گے. تو پہنچا چلیں دینا. آپ تو پہنچا دیتے، پہنچانے نئے بھی والے ہیں. بیٹھے ہیں پھر. فردوس بولتے ہیں اس کو، مگر اس سے پہلے آپ کو پورا جملہ. جنت الفردوس. سبحان اللہ، کیا بات بات ہے. ہے. ان کا دیکھا ان جواب کو یاد درست تھا. ہے. ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے کیا ماشاء بات ہے. اللہ. کیا تحفے میں مل رہا ہے انہیں. عفان بھائی لائیے پہلے پرچی ادھر لے کر آئیے. تو یوں ہونا چاہیے نا پھر آدھا آدھا تحفہ. آپ بھی حصے دار ہوئے تو آپ نے ان کی ہیلپ کر دی نہیں ہے. اب ان کو نا ہم ایک تحفہ دیں گے مگر تھوڑا. اچھا چلے آپ نے تحفے دیکھیں کیا ہے. چلیں یہ اٹھائیے، آپ تشریف لائیے سیدھے ہاتھ سے. سمجھ گئے، خود سمجھ گئے وہ کیا لینا ہے مجھے. چلے بھائی جی یہ ماشاءاللہ. آپ کا ہے ماشاءاللہ، تشریف مبارک. رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگلا سوال کس سے کرنا ہے علی بھائی؟ اگلا سوال حضرت سے کر لیتے ہیں. نعت خواں ہمارے. کیا ہمارے نام ہے آپ نعت کا؟ خواں سید نعمان. ارے سید ماشاء نعمان اللہ صاحب. سید صاحب، ماشاءاللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جی سید صاحب کون سی سلپ سلیکٹ اٹھا رہے کریں ہیں؟ آپ. بسم اللہ پڑھ کر اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. سبحان جی اللہ، کیا بات ہے. اس کے بھی تو سوال ہی نہیں ہے. اس کے بھی سوال ہی نہیں ہے. کیا بات ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. چلیں کوئی اور اٹھائیے. ٹرائی اگین کرنا ہے ایسا. جی سوال ہے اس کے پیچھے بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے ہے. اسلامی سال کون سے مہینے سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جی بیٹھ کے جواب دینا ہے کیا آپ بات کو اپنی جگہ پر. جی سید ٹھیک ہے. صاحب. جی علی بھائی جو سلپ ہو چکی ہے ان کو الگ کر دیں. ہاں کیا پتا بالکل. دوبارہ ہو جائے وہ سوال. تحفہ پھر آپ کا مائنس ہو جائے گا. صحیح. جی سب سے پہلا مہینہ محرم ہوتا ہے. تو اتنا سوچ کر بتا رہے ہیں آپ. مائک میں بتائیے. کیا کہتے ہیں؟ جنوری نہیں ہوتا؟ نہیں، اسلامی سال میں سب سے پہلا محرم ہی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. محرم ہوتا ہے. سفر ہوتا ہو شاید. نہیں محرم. کیا کہتے ہیں علی بھائی؟ صحیح ہے. یعنی محرم کے مہینے سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اسٹارٹ ہوتا ہے. چلیں بھائی. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. کیا ہے سبحان اللہ. ان کا جواب؟ درست ہے. درست ہے. جی اب ان کو کیا دیں گے علی بھائی؟ ان کو ہم دیں گے، چلے سید صاحب جو اٹھا لیں کیونکہ کیا سید بات صاحب ہے ہے. ماشاء چلیں اللہ. بھائی ہم ماشاء اللہ اختیار دے دیا گیا ہے. اختیار ہے ہی انہی کے پاس اصل میں. سب اختیار تو انہیں کے پاس جی ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. جی چلیں جی ماشاءاللہ، ماشاء مبارک. اللہ. اب اگلا سوال ماجد بھائی بچے. ماجد بھائی بچے ہمارے. جی ماجد بھائی کون سا نمبر کی سلپ اٹھا رہے ہیں؟ 2 نمبر کی. چلیں آپ پڑھیں. صدیق کن صحابی کا لقب ہے؟ سوال کیا ہے؟ صدیق لقب ہے. کن یا کس صحابی؟ ہاں کس صحابی، کن صحابی کا ہی بول سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان کا کیا جواب درست ہے؟ ان کا جواب چلیں بھائی بالکل درست ہے. کیا بات ہے. ان کا جواب درست ہے. بالکل درست ہے. ان کو اختیار دیا جائے گا یا کچھ آپ ہی دیں گے؟ اب والا ہی ان کو تحفہ دیا جائے تو تھوڑا اونچا اونچا تھوڑا لگ رہا ہے. بڑا دکھ رہا ہے نا تحفہ. چلیں بھائی ماجد بھائی آپ اٹھائیں. ماشاءاللہ. جی ریڈ والا تحفہ آپ کا ہے، یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. ایک آدھ سوال اور کر لیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ ہی بتائیں آپ میں سے کون آئیں گے ابھی. ویسے ایک ایک حصے میں آ تو گیا. ایک سوال اور کر لیتے ہیں علی بھائی. اچھا ایسا کر سکتے ہیں 2 پرچی اٹھوائی جائیں. اچھا دونوں کو جواب جو دے گا اس کو تحفہ ملے گا. اب تھوڑا ان تینوں میں سے. اچھا چلیں 2 پرچی کون اٹھائیں گے جو ایک جواب دوسرے کی دیں؟ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا بہت. چلیں چلیں حضرت سے عفان بھائی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. عفان بھائی جی آئیے عفان بھائی. ایک اور تحفے کا موقع مل رہا ہے آپ کو. صحیح ہے. یہ پرچی آپ کو اٹھانی ہے ان میں سے. 3 نمبر سوال دیکھیں. کس برتن میں کھانا
पीना पीना मना है। अच्छा, ऐसा भी है ऐसा भी कि किसी बर्तन में खाना पीना मना हो? यूनिक सवाल है भाई, होना बर्तन भी से चाहिए। समझ में आता है कि बर्तन है तो फिर खा पी सकते खा हैं। पी सकते हैं। चले एक दूसरा भी सवाल उठा ले। दूसरा सवाल भी लीजिए आप। क्या है सवाल? सवाल इनका है, सुल्तानुल हिंद किन बुजुर्ग अलैहि रहमा का लक़ब है? चले भाई, एक आसान भी आ गया, दूसरा मस्त भी आ गया, थोड़ा सुल्तानुल यूनिक भी आ हिंद गया। वैसे मशहूर है माशाल्लाह, आप लोग गए भी बता होंगे। देंगे अफान भाई, दोनों का जवाब देना है लेकिन आपको जी बैठे जगह पर और फिर जवाब दे। माजिद भाई माइक दीजिए इनको। चले। FGN चैनल के जो नाजरीन हैं वो भी देख रहे होंगे, जी, बिल्कुल। तो हो सकता है किसी को मालूम हो कि किस बर्तन में नहीं खाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं वो। चले भाई, सही है ये भी। गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सुभान अल्लाह। दूसरे- पहला दूसरे जवाब यानी दूसरा जो सवाल था उसका कि आंसर क्या सवाल था? सुल्तानुल हिंद। सुल्तानुल हिंद। सुल्तानुल हिंद किन बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कहा जाता है? तो आपने कहा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कहा जाता है, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो पहला सवाल का जवाब दीजिए आप कि किस बर्तन में खाना पीना मना है? ना है। आपको मालूम है? जी। माजिद भाई पहुंचे आप क्या? नहीं पहुंचे? कुछ तो पहुंचे होंगे, कुछ अंदाजा ऐसी तुक्का तो लगाएं कहीं। माजिद भाई एक बार तुक्का लगाओ ना जरा। जिसमें वो बर्तन जिसमें किसी जानवर का मुंह लगा हो उसे तस्वीरात बने हो। जिसमें तस्वीर बनी हो। जी चलें, आप क्या बता रहे हैं? जिसमें किसी जानवर ने खाया हो। आप क्या कहते हैं माजिद भाई? ऐसे कुछ आप भी बताओ ना, कुछ यूनिक तस्वीर वाले। तस्वीर आपने तो इनका सुन लिया, कुछ और बताओ आप, क्या लगता है आपको? वैसे मैं एक हिंट दे दूं अली भाई, अगर आप कहें तो। आप दें, आसानी होगी बच्चों के लिए। गिलास टूटा होता है तो वालिदैन मना कर देते हैं कि भाई इसमें से नहीं खाना पीना, तो शायद क्या पहुंच सकते हैं उससे? वो अब देखें, आप पहुंचा रहे हैं तो अब देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं बच्चे। जी, अब अफान भाई शायद पहुंच गए उन्हीं मेरे के ख्याल हिस्से में आने दीजिए फिर। जी अफान भाई बताइए। टूटे हुए बर्तन में खाना मना। देखिए मैंने तो एक आपको एक इशारा दिया, हो सकता है ये सही भी हो और ना भी हो। नहीं हो सकता ये भी सही और कुछ और हम मुराद हो। जी इससे अच्छा, कुछ मुराद और कुछ भी और मुराद हम ले रहे हो सकता है। तो फिर मुराद आप ही बेहतर जानते हैं अली भाई। चलें, वैसे इस एतबार से भी इनका जवाब इस तौर पर मान लेते हैं कि जो टूटा हुआ बर्तन होता है उसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर यहाँ पर जो मुराद है वो सोने का बना हुआ बर्तन मुराद है। अच्छा, जो गोल्ड से बनाया जाता है बर्तन, उसको इस्तेमाल करना ये मना है, हदीस पाक में आया है। खाने में। हाँ, उसको इस्तेमाल ना किया जाए। पीने का है तो पीने के लिए, खाने का है तो लेकिन खाने अली के भाई लिए। अभी ये कहाँ नसीब होता है सोने का खाने पीना? ये नहीं बड़े होता, बड़े मगर शहनशाहों का हाँ। काम हो सकता है, जी, होता जी। होगा, तो यूं मना किया गया है। चले भाई, एक सवाल का इजाफा हुआ है और जवाब भी और भी अच्छा बहुत सारी मालूम चीजें हुआ इसमें है। शामिल हो सकती हैं। टूटा हुआ बर्तन है, जैसे चले। तस्वीर का भी। तो यूं इनका हो सकता जवाब है। दुरुस्त मान लेते हैं। जी, चले भाई, माशाल्लाह। तोहफा फिर क्या मिलना चाहिए इनको? आप ही सिलेक्ट कर लें, खुद अब 2 ही तोहफे हैं। जी, क्या सिलेक्ट अफान भाई करेंगे? सिलेक्ट करें कुछ। अभी तो आपने ब्लू उठाया है, अब कौन सा उठाएंगे? रेड। चले भाई, एक क्या बात। कॉम्बो हो गया उनके पास ना। ठीक है, चलें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, आप सिलसिला मुलाहजा कर रहे हैं जिसका नाम है बच्चों का रमज़ान। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेगमेंट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है, क्या नाम है? कहानी। क्या नाम है? कहानी। जी, कहानी सुनना अली भाई बहुत पसंद भी होता है बच्चों का, और आपसे कभी कहानी अभी मैंने तो सुनी नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि कहानी आपको ही सुनाए एक अच्छी वाली। मैं भी नहीं सुनाया हूँ, मगर आज मैं इंशाल्लाह आपको बड़ी प्यारी कहानी सुनाऊंगा बच्चों। नाजरीन भी हमें देख रहे अली हैं। भाई ऐसा होता है ना कि दादा दादी कहानी सुनाते हैं, तो अभी आप कहानी सुना रहे हैं यहाँ पर। एज अ टीचर भी कहानी सुना सकते हैं, क्यों बच्चों? सुना सकते हैं ना? आपने सुनी है किसी से कहानी? नाना। नाना से सुनी है आपने? टीचर आपने से। किससे सुनी है? टीचर से। आपने? टीचर से। मैंने अपने नाना से सुनी है कहानी। मैं अपनी अम्मी से सुनता हूँ कहानी। मैंने अम्मी से भी सुनी है, नाना से भी सुनी है, और किससे सुनी है? और कई लोगों से सुनी होगी, तो याद नहीं आ रहा है। लेकिन एक अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे नाना से, नानी से, दादा से, दादी से कहानी सुन रहे होते हैं, तो अली सुनना भाई, पसंद भी करते हैं। हाँ, आप एक कहानी सुनाए भाई। आज जो बच्चों हम कहानी सुनाएंगे ना आपको, तो इंशाल्लाह बहुत शानदार है। वाकया कुछ ऐसा है, और ये कहानी है एक ऐसी फैमिली की जो इंसान नहीं है, हम जैसे नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक चिड़िया की। अरे किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? चिड़िया की? हाँ, जो अपने 2 नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों के साथ एक जंगल में रहा करती थी। अब प्यारे बच्चों, एक मर्तबा क्या हुआ कि पड़ोस में ना कोई बीमार हो गया। क्या हो यानी गया? चिड़िया के पड़ोस में कोई बीमार हो हाँ, गया। घोंसले होते हैं जैसे हमारे घर होते हैं सोसाइटी में ना, आपस में पड़ोसी होते हैं तो बीमार हो जाते हैं ना जैसे,
تو جنگل میں بھی ظاہر سی بات ہے گھر ہوتے ہیں, ان کی بھی ایک فیملی ہوتی ہے جی. تو وہاں پر نا کوئی بیمار ہو گیا, تو ان کی جو والدہ تھیں انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ میں ان کی عادت کر کے آؤں. اے واہ. اس درمیان انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ بچوں آپ کو کہیں نہیں جانا ہے, گھر میں رہنا ہے. اگر آپ لوگ باہر گئے تو ڈر ہے کہ کوئی پرندہ کوئی جانور آپ کو اٹھا کر لے جائے, ٹھیک ہے. اب بچے ہوتے ہیں کہ بھائی, اب ان کو مستی سوجی کہ کیوں نہ ہو کہ ہم کوئی کھیل کھیلیں کہ ہمارا وقت بھی گزر جائے, وہ کام بھی بن جائے. جی. تو بچوں نے کھیل اسٹارٹ کیا. کھیل کیا تھا؟ کھیل یوں تھا کہ پیڑ پہ سے نیچے کو آنا ہے اور تن کا اٹھا کر اوپر لے کے جانا ہے. اچھا, کھیل بھی یعنی انہوں نے اپنے خود ہی سلیکٹ کیا کہ میں سلیکٹ کر لیا. پرندوں کا کھیل عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو اب اس میں یہ کیا کہ 3 مرتبہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, جو پہلی مرتبہ اٹھا کر تن کا لے کے جائے گا وہ جیت جائے گا. اب ہوا کیا بچوں, والدہ کی تربیت تھی, نہ ماننے کا نتیجہ دیکھیں اب کیا ہوا. جب وہ تیسری مرتبہ تن کا اٹھا کر اوپر کی اڑان بھر رہے تھے تو ایک انسانی قافلہ گزرا. کیا گزرا؟ انسانی قافلہ. ہاں, انسان گزر رہے تھے قافلے میں, تو ان کے قبضے میں وہ 2 بچے آ گئے. انہوں نے پکڑ لیا ان کو. ہاں, قبضے میں آ گئے. اب 2 بچے اب چلانے لگے, رونے لگے, امی بچاؤ امی بچاؤ, اس طرح سے. تو اب ان کی والدہ نے ان کی آواز سنی, دوڑ کر جو ہے اس قافلے کے پاس آئی اور گھومنے لگی اور دعا کرنے لگی, اللہ پاک میرے بچوں کو مجھے دے دے, یا اللہ پاک میرے بچوں کو ان قافلے والے سے چھڑا دے. اب دیکھیں والدہ کو کتنی تکلیف ہوئی ان کی اس غلطی کی وجہ سے. اب خیر وہ نہیں چھوڑ رہے تھے, مگر ہوا کیا کہ اس قافلے کے جو امیر تھے, ٹھیک ہے, نگران جو تھے, وہ تشریف لے کر آئے. انہوں نے کہا کیا ماجرا ہے, کیوں بچوں کو آپ نے پکڑ رکھا ہے؟ جی. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ 2 بچے ہمارے سر کے اوپر گھوم رہے تھے, اچانک سے ہمارے قبضے میں آ گئے. انہوں نے بتایا ان قافلے والوں نے کہ گھوم رہے تھے پریشان, ہم نے ان کو پکڑ لیا, یا اس طرح سے وہ پکڑ میں آ گئے. جی. تو اب جب سے ان کی جو والدہ ہیں یہ اوپر گھوم رہی ہیں اور مطلب ٹہل رہی ہیں, تو انہوں نے بڑے وہ شفیق تھے, انہوں نے کہا بچوں کو چھوڑ دو, کاہے پریشان کر رہے ہو. تو خیر انہوں نے جو ہے ان کی بات مانی اور ان بچوں کو چھوڑ دیا. اب ان کی والدہ نے شکر ادا کیا, اللہ پاک تیرا بہت بہت شکریہ. خیر وہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی. اب اگرچہ یہ اسٹوری جو ہے کہ بھائی جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے بہت مختصر ہے, مگر بچوں کے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. بہت کچھ ہے علی بھائی, بہت کچھ ہے. سب سے پہلے میں تو یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جو قافلہ تھا وہ کس کا تھا. سب سے پہلے تو وہاں آتے ہیں علی بھائی ہم, کہاں کہ والدہ نے عیادت کرنے گئی نا چڑیا. اگرچہ ایک نارمل وہ کسی کام سے گئی ہو, لیکن یہ اسٹوری میں کیا ہے کہ وہ عیادت کرنے گئی. تو اس سے معلوم چلا کہ عیادت کرنا یہ ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی دوست ہے, کوئی بیمار ہے, تو اب علی بھائی عیادت کا جو نظام ہے نا بہت کم ہو گیا. جبکہ سنت ہے عیادت کرنا. لوگ جاتے نہیں ہیں, کوئی بیمار ہے نا کال پہ اس کو دعا سلام کر دیتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے بس نارمل ہو گیا. بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے گھر جانا چاہیے. اگر وہ ہاسپٹل ہے تو ہاسپٹل جانے چاہیے, اس کی خیر خبر لینی چاہیے, بھائی آپ ٹھیک ہو. اگر یہ نہیں اس کو تسلی دینی چاہیے, اتنا تو ہونا چاہیے کم سے کم. یہ کہا جاتا ہے کہ بیمار کے پاس عیادت کرنے کے لیے کوئی آئے اور اس سے مسکرا کے کوئی چیز بول دے تو آدھی بیماری اس کی وہیں دور ہو جاتی ہے. کیا بات ہے کہ میرا اپنا مجھ سے ملنا آیا ہے. سبحان اللہ. تو ایسے ہی وہ والدہ عیادت کے لیے جب جا رہی تھی تو ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بھائی بھی ماشاء اللہ فرما رہے ہیں کہ عیادت ہمیں کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو والدہ نے ہماری تربیت کی, بچوں کیا کی تربیت کہ آپ کو باہر نہیں جانا ہے نا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنی والدہ کا کہنا ماننا چاہیے. صحیح. اگر وہ کہیں کہ آپ کو باہر نہیں جانا ہے تو ہمیں نہیں جانا. اس کا نقصان کیا ہوا بچوں, قافلے والوں نے پکڑ لیا. تو آج کے دور میں بھی تو کڈنیپ کیا جاتا ہے بچوں کو. تو اب فار ایگزامپل والدہ باہر ہیں اور آپ لوگ باہر نکلے اور اللہ نہ کرے کوئی آپ کو پکڑ کے لے گیا تو مسئلہ ہو جائے گا نا. مسئلہ ہو جائے گا نا, والدین کو تکلیف ہوگی, وہ پریشان ہوں گے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے. ہاں واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے غائب ہو جاتے ہیں بچوں, تو والدین کہتے ہیں نا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں آپ کو جانا نہیں ہے, تو بچے علی بھائی پتہ ہے کیا سوچتے ہیں, والدین تو کہتے رہتے ہیں, ہم لوگ تھوڑا سا گھومنے نکل جاتے ہیں. تو ایسا ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے. والدین جو بات کہیں اس کو مانے ہی مانے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتا ہی ضرور ہے اور اس میں فائدہ ہوتا ہے بچوں کے لیے. تو انشاءاللہ بات مانیں گے تو یوں فائدہ ہو جائے گا. علی بھائی اس کے امیر کون تھے؟ ہاں اس قافلے کے جو امیر تھے سبحان اللہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے, سب لوگ کہیں نا بھائی سبحان اللہ. اور جو وہ ان کے جو ساتھی تھے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے, صحابہ اکرام تھے. صحابہ اکرام کی وہ جماعت تھی, صحابہ اکرام کا وہ قافلہ تھا. سبحان اللہ. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے مدنی منو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے نا. سبحان اللہ. ہاں آپ کا دل کتنا رحم
रहमाना है, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हमें और बरकत कोई अता परेशानी में आ जाए अली भाई तो वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रुजू करता है ना, बारगाह में हाजिर होता है। वो चिड़िया का भी मसला हुआ तो उसने कहाँ अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा अल्लाह की बारगाह में दुआ की हाँ। कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को मुझे वापस कर दे, तो गोया कि अल्लाह के हुक्म से यूं नबी अली पाक भाई सल्लल्लाहु अलैहि जो वसल्लम चिड़िया और इस तरह के जो जानवर भी हुआ करते थे वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वालेहाना अकीदत के साथ पेश भी हुआ बिल्कुल करते ऐसा थे ही है। और अर्ज भी करते थे। ऊँट का वो वाकया बड़ा हाँ, मशहूर है वो ना, भी था। हाँ, उन्होंने परेशानी अर्ज की कि या रसूलल्लाह में जो मेरा मालिक है वो मुझे परेशान करता है, मेरे ऊपर बोझ ज्यादा डालता है, जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट की बात सुनकर उसको डांटा था, जी, तरबियत की थी, तरबियत की थी। क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, कहानी भी हमने अली भाई से शानदार तरीके से सुन ली है, सेगमेंट्स भी मुकम्मल हो चुके हैं और वक्त भी अब मुकम्मल की तरफ बढ़ रहा है। इंशाअल्लाहुल करीम आइंदा फिर हाजिर होंगे लेकर सिलसिला जिसका नाम है बच्चों का रमज़ान। तब तक के लिए आप अपना ख़ास ख्याल रखें, FGN चैनल देखते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान 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 माहे गुफरान माहे गुफरान माहे गुफरान माहे रमजान।